अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पिछले 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान को एक मरतबा फिर आइसोलेट करने की तैयारी की जा रही है। ना इमरान खान के वकला, ना इमरान खान की फैमिली और ना इमरान खान की अहलिया उनके साथ मुलाकात कर सकती हैं। यह किस वजह से हुआ है? कौन सी कैंपेन चली थी जिसके बाद इमरान खान के ऊपर सख्ती की गई है? इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। स्पेशली जो शेर अफजल खान मरवत वाला मामला है वो बिल्कुल क्लोज हो गया है, उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। और मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन मैं ट्रेवलिंग में था, व्लॉग नहीं बना सका और जो भी अपडेट्स हुई थी वो मैं आप तक नहीं पहुंचा सका। इंशाल्लाह आज से ये सिलसिला दोबारा शुरू किया है और उम्मीद करता हूं कि इसमें अब किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। पिछले 2-3 दिनों में पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम तरीन और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बाहर भी, अमेरिका के अंदर भी। पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी और इसके अलावा शहबाज गिल वो बहुत ज्यादा एक्टिव है वहां पर कि किसी तरीके से बाहर से प्रेशर आए कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पहले मैं जरा शेर अफजल खान मरवत वाला मामला आपके सामने रख दूं। यह मामला अब मुकम्मल तौर के ऊपर क्लोज हो चुका है और इसमें जो सारी की सारी अवामी राय है वो भी सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखता हूं। एक तो फैसल वावडा साहब ने बयान दिया इस हवाले से, शेर अफजल खान मरवत के हवाले से। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत मेरी पार्टी से है। अब फैसल वावडा साहब ना पीटीआई से हैं, ना वो नून लीग से हैं, ना वो पीपल्स पार्टी से है, ना किसी और जमात से हैं। तो उन्होंने कह दिया जी शेर अफजल खान मरवत मेरी पार्टी से हैं। और शेर अफजल खान मरवत ने जो बयान दिया है वो जरा सुने आप। कहते हैं कि मैं खुद ही पीटीआई हूं, वर्कर मेरे साथ हैं। इमरान खान 74 साल की उम्र में 550 दिनों से जेल के अंदर कैद रहने के बाद 6-7 लोगों की खुसर फुसर से फैसला करेगा तो उसको कौन जायज फैसला ठहरा सकता है? यानी कि इमरान खान साहब की उम्र 74 साल हो गई है और कुछ लोग जाकर उसके कान में खुसर फुसर करते हैं, उसके बाद इमरान खान फैसला करते हैं तो वो फैसला जायज फैसला नहीं हो सकता। इनके शेर अफजल खान मरवत साहब डायरेक्ट अब इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि इस बंदे के अंदर अब फैसला करने की सकत नहीं है। 2 सर्वे मैंने आपके सामने रखे थे, वो 2 सर्वे आपको ये बता देंगे कि भाई शेर अफजल खान मरवत की अब पोजीशन बिल्कुल पीटीआई के अंदर खत्म, डन एंड डस्टेड, खत्म शुद्ध। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों की राय है, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं। मैंने आज से 5 दिन पहले एक सर्वे आपके सामने रखा था कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकालने पर आपकी क्या राय है। आप में से 75,000 लोगों ने वोट किया, उसमें से 85% लोगों का ख्याल था कि इमरान खान का फैसला दुरुस्त फैसला है और 15% लोगों का ख्याल था कि शेर अफजल खान मरवत को पार्टी के अंदर वापस लेना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद एक और सर्वे मैंने करवाया क्योंकि बहुत से लोगों ने यह कमेंट किया कि भाई शेर अफजल खान मरवत को साजिश करके पार्टी से निकलवाया गया है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी सर्वे करवा लेते हैं। तो फिर सर्वे करवाया गया जी शेर अफजल खान मरवत को पीटीआई से क्यों निकाला गया। क्या लोगों ने साजिश करके निकलवाया या शेर अफजल खान मरवत अपनी गलतियों की वजह से निकला? तो आप लोगों में से 53,000 लोगों ने इसमें वोट किया इस सर्वे में और 82% लोगों का ख्याल है कि शेर अफजल खान मरवत अपनी गलतियों की वजह से पीटीआई से बाहर निकले हैं और 18% लोगों का ख्याल है कि कुछ लोगों ने साजिश करके निकलवाया है। और उसके बाद जो शेर अफजल खान मरवत ने जो बयान दिए हैं उसके बाद कहानी जो है वो खत्म, बिल्कुल खत्म शुद्ध होती हुई नजर आ रही है। मजीद उन्होंने एक और प्रोग्राम के अंदर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान ने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान पैसे लिए, मुझ समेत दीगर अरकान को 2-2 अरब रुपए की ऑफर हुई थी। ये शेर अफजल खान मरवत ने कहा। तो जाते जाते पीटीआई के ऊपर आप मेहरबानी करें, इन 11 लोगों के नाम आप जरूर बताएं कि ये 11 लोग कौन थे। उसके बाद जी पिछले 2-3 दिनों में एक कैंपेन चली पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर से भी। असल में हुआ ये कि एक प्रोग्राम था जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पंजाब की जो वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, इन दोनों ने शिरकत की और उसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर आई, वो तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल होगी। उसके बाद बहुत से लोगों ने मरियम नवाज को ऊपर तनकीद भी की। उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक जगह पर खवातीन के साथ खिताब कर रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में खवातीन वहां पर मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि चाहे खतून एक माँ हो, बेटी हो या बीवी हो, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, फिर तुम कौन होते हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कोई इसे नहीं छीन सकता।
تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے میڈیا کے لوگ، انہوں نے وہ ساری کی ساری چیزیں پیچھے سے ریکال کروائیں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب یہ جو خواتین کی عزت کے بارے میں بیان دے رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کیا یہ عزت معاشرے کے اندر ساری خواتین کی ہے یا صرف سلیکٹڈ خواتین کے لیے یہ عزت ہے؟ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، سنم جوید خان، طیبہ راجہ، اس کے علاوہ ختیجہ شاہ، باقی سارے لوگ، عثمان ڈار، ان کے گھر کی عورتیں، شہریار خان افریدی کی بیوی، باقی ساری کی ساری عورتیں، ان کے بارے میں کیا کریں؟ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر سوالات پوچھے اور تحریک انصاف نے اس کمپین کو باقاعدہ طور پر آن کیا کہ بھئی ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اڈیالہ جیل کے اندر جو عمران خان کے کیسز تھے ان کو 10 دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ آج ابھی تک جب میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں تو خبر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علیمہ خان کے والد سے خبر آئی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل جانے دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ تفصیلات نہیں آئیں گی تفصیلات تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی فواد چودھری کے حوالے سے۔ فواد چودھری صاحب اب تک جو ہے وہ تقریباً 3 لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ ایک انہوں نے مبشر لقمان کو تھپڑ مارا تھا، پھر انہوں نے سمیع ابراہیم کو بھی تھپڑ مارا تھا، اور پھر انہوں نے شعیب شاہین، ان کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے فواد چودھری کی۔ اب اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو فواد چودھری کے اپنے بھائی جو فیصل چودھری ہیں، جو عمران خان کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا جی میں اس عمل کی بالکل بھی حمایت نہیں کر سکتا جو فواد چودھری نے کی ہے، یہ فواد چودھری صاحب ذاتیات کے اوپر اتر آئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بعد ایک پریس ریلیز بھی جاری کی کہ اس بندے کا، فواد چودھری کا، ہم سے پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پر مزید آگے پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور بڑی اہم خبر ہے۔ شعیب شاہین صاحب انہوں نے بات کی ہے، کہتے ہیں کہ جو خط عمران خان کی طرف سے آرمی چیف کو لکھے گئے وہ اس لیے لکھے گئے کہ تاکہ وہ تاریخ کا حصہ رہیں، تاکہ پتہ چلے کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے ایک سربراہ کو بے گناہ جیل کے اندر قید کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ وہاں پر کوئی ڈیلے نہیں مانگ رہا تھا، وہ وہاں پر یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، میری کمر میں درد نکل آئی ہے، میری پسلیاں سیدھی نہیں ہوتی، مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ وہ جیل کے اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ ملک کی خاطر اپنے اپنے دائرے کے اندر چلے جاؤ۔ مزید انہوں نے کہا کہ خط کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھا تو صرف انہوں نے نہیں پڑھا جن کے نام لکھا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام میں خلیج بڑھ رہی ہے جس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے۔ یہ بات کی ہے شعیب شاہین نے۔ اسی طرح برس غور علی خان نے کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سنجیدہ خط سب سے طاقتور شخص کو لکھے ہیں، ایک دوسرے کو پاس آن نہ کرے، یعنی کہ ایک دوسرے کی طرف نہ بھیجے خط، اس خط کو پڑھے جو کہ اوپن لیٹر تھا۔ اس کے بعد جی تیمور سلیم جھگڑا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا۔ پہلے جنید اکبر خان نے کہا تھا، انہوں نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں کے اوپر نہ آئیں، ایک ہی طریقہ کہ ہم سڑکوں کے اوپر آئیں گے اور آ کر ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جب احتجاج ہوگا تو اس احتجاج کے اعلان کے ساتھ ہی شاید حکومت جو ہے ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے جس طریقے سے پہلے احتجاج کی ہیں ویسے احتجاج نہیں ہوگا۔ ایک تو عمران خان اپنی نئی ٹیم آگے لے کر آئے ہیں، اور دوسرا عمران خان جو دوسری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو ساتھ ملا رہے ہیں، اور سب سے اہم رول شاید مولانا فضل الرحمان ادا کریں۔ ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ضرور اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننا چاہیے، مضبوط حصہ بننا چاہیے اگر آپ نے عوام کے اندر پذیرائی حاصل کرنی ہے تو۔ اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے تحریک انصاف سے الیکشن میں اتحاد مانگے، کچھ سیٹیں مانگے، کچھ نہ کچھ چیزیں تو وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ آگے آ جائیں جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو اہم ترین کیس چل رہا ہے جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے، وہاں پر آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اہم ترین دلائل وہاں پر دی ہیں، اور ایک موقع پر آ کے تو پورے کا پورا بینچ جو ہے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایک اہم چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سلمان اکرم راجہ نے آج یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی سیولینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل کے بین الاقوامی تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بات کہی کہ جو ٹرائل ہوا ہے بین الاقوامی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے وہ شفاف نہیں ہوا۔ تو آگے سے جسٹس جمال مندوکیل نے کہا کہ اگر بین الاقوامی اصولوں پر عمل نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو آگے سلمان اکرم راجہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا، یعنی کہ 2 نمبری ہوئی ہے، نا انصافی ہوئی ہے۔ آگے آ جائے جی، مشاہد حسین سید نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف آئے تو تھے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے، لیکن آتے ساتھ ہی ان کے سامنے ایک آفر رکھ دی گئی۔ ان کو کہا جی آپ کے بھائی ہوں گے وزیر اعظم،
آپ کی بیٹی ہوگی وزیر اعلیٰ, بتائیں آپ کو یہ آفر قبول ہے یا نہیں قبول. انہوں نے کہا کہ جب یہ آفر نواز شریف صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا, انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ آفر قبول کرتے ہیں, جمہوریت اور باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ سکیں ایک دفعہ جدہ ایک دفعہ لندن نواز شریف صاحب جو ہے آفر قبول کر لیتے ہیں. اچھا جی, ارشاد بھٹی صاحب کو کامران شاد کے شو کے اندر یہ کہا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے, عمران خان کی کوئی پاپولرٹی نہیں ہے. تو ارشاد بھٹی نے کہا کہ مریم نواز کا یہ بیان کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے, یہ ویسا ہی بیان ہے جیسا مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میری لندن میں تو کیا, میری پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور بعد میں پھر سب کچھ باہر نکل آیا تھا, اور یہ بیان بہت زیادہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپوننٹ ہیں انہوں نے اس بیان کو بہت زیادہ تشہیر کیا تھا کہ مریم نواز نے یہ سفید جھوٹ بولا. محمد زبیر نے کہا, انہوں نے کہا جی مریم جو مرضی کہتی رہیں, عمران خان ہے, وہ آج بھی ملک کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہیں. آپ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کروا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون مقبول ہے اور کون نہیں. عمران خان آج بھی الیکشن کے اندر سویپ کر جائے گا. یہ وہ بندہ ہے محمد زبیر جس نے نون لیگ چھوڑی ہوئی ہے. آج کل میڈیا کے اوپر شیر افضل خان مروت کو, دوسرے لوگوں کو جو طریقے انصاف کے اندر سے باہر نکل رہے ہیں, فواد چودھری کو بہت زیادہ سپیس دی جا رہی ہے. ان لوگوں کو بھی بٹھائیں, یہ محمد زبیر کو بٹھائیں, دانیال عزیز کو بٹھائیں, آصف کرمانی کو بٹھائیں, مفتاح اسماعیل کو بٹھائیں, شاد خاقان عباسی کو بٹھائیں, جن سب نے نون لیگ چھوڑی ہے, تو ان کا بھی ذرا موقف عوام کو پتہ لگے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہے کنول شوذب, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے جی, مریم نواز کے حوالے سے بیسیکل تنقید کیا ان کے اوپر. انہوں نے کہا جی نون لیگ کا اکنامک پلان تو سامنے نہیں آیا, لیکن سب دی ماں آ گئی ہے, اکنامک پیکج کی بجائے سب کی ماں آ گئی ہے. انہوں نے کہا جی اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیں جی. منصور علی خان نے ایک بات کی ہے, کہتے ہیں کہ عمران خان اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ انہیں نااہل حریف ملے ہیں. یہ رج کے نااہل ہیں, میاں صاحب آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ان کی بیٹی سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا اس کا نام ہے کہ میری 6-7 ٹک ٹاک ویڈیوز بن جائیں, اس کام کے لیے لونڈے لپاڑے رکھے ہوئے ہیں. منصور علی خان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن اصل چیز اس سے مختلف ہے. عمران خان صاحب خوش قسمت ضرور ہیں, لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ان کے حریف نااہل ہیں, بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی قسم